کوئی جہاز نظر آتا تو ہاتھ ہلاتے، مگر دن ہفتوں میں بدلتے گئے۔ جہاز میں جو تھوڑا بہت کھانا بچا تھا وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔ چاکلیٹ، بسکٹ، تھوڑی سی شراب، سب ختم۔ اب صرف بھوک باقی تھی۔ جب برف کے طوفان آتے تو جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے میں سب اکٹھے ہو کے سو جاتے۔ ان کے آس پاس نہ تو کوئی کمبل تھا اور نہ ہی آگ جلانے کے لیے کوئی سامان۔ ہر دن کوئی نہ کوئی ٹھنڈ سے مر جاتا۔ جو زندہ رہتے ان کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر کب تک اس قید میں ہم پھنسے رہیں گے۔ 15 دن گزر گئے۔ ریڈیو پر ایک خبر چلی کہ حکومت نے تلاش کرنا بند کر دیا، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ ابھی کچھ لوگ زندہ تھے، اب کوئی نہیں رہا۔ جو بچی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس لمحے ایک فیصلہ لینا پڑا، وہ فیصلہ جو انسان کے تصور کو ہلا دیتا ہے۔ جب بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا، جب سب مرنے لگے، تب ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے مرے ہوئے دوستوں کا گوشت کھانا پڑے گا۔ یہ سن کر سب سہم گئے، کچھ رو پڑے، مگر بھوک تو سب سے بڑی حقیقت تھی۔ پہلے دن تو کوئی نہیں بولا، دوسرے دن ایک نے ہاتھ بڑھایا اور اس لمحے انسان کا کھانا بن گیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، یہ زندگی اور ایمان کے درمیان انتخاب تھا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھایا، صرف اتنا کہ زندہ رہ سکے۔ نہ خوشی تھی اور نہ ہی غصہ تھا، صرف زندگی کی ضد تھی، اور یہی ضد نے ان کو 72 دن تک زندہ رکھا۔ 62 دن گزر چکے تھے، ہر دن ایک نئی لاش، ایک نئی خاموشی۔ چند دل تو ایسے بھی تھے جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 3 لوگوں نے فیصلہ کیا، اگر ہم یہاں بیٹھے رہے تو مر جائیں گے، چلنا ہوگا، چاہے پہاڑ پار کرنا پڑے۔ ان میں سے ایک تھا پراڈو، جس کے ماں باپ بھی مر چکے تھے، مگر اس کی اندر کی آگ بجھی نہیں تھی۔ انہوں نے جہاز کے ملبے کے کپڑے، پلاسکٹ اور تھوڑا سا کھانا لیا اور چل پڑے۔ سامنے تھے برف کے سمندر جیسے پہاڑ، درجہ حرارت -40، سانس جم رہی تھی، قدموں کے نیچے برف کی موٹی تہہ تھی اور آس پاس صرف سفید موت۔ 3 دن چلے، پھر 6 دن، پھر 8ویں دن پراڈو نے دور سے سبزہ دیکھا، وہ پہاڑ ختم ہو رہے تھے۔ وہ چیخ اٹھا کہ ہم بچ گئے۔ وہ نیچے کی طرف دوڑا اور آخرکار چرواہا مل گیا۔ زبان تو نہیں ملتی تھی، مگر اس کے چہرے پر امید کی جھلک ضرور تھی۔ چرواہے نے جلدی سے فوجیوں کو اطلاع دی اور اسی دن دنیا کو پتہ چلا کہ 72 دن بعد بھی کچھ لوگ اینڈیز کے پہاڑوں میں زندہ ہیں۔ جب ریسکیو ٹیم پہنچی تو سب برف میں چھپے ہوئے